نبض دیکھنا کوئی ایسا مشکل عجوبہ کام نہیں ہے. جی جی. الرحمن الرحیم. نبض انتہائی اہم ہے جو کہ فائنل تشخیص ہوتی ہے. باقی سب طریقے مددگار ہوتے ہیں. اگر تشخیص درست ہوئی تو تجویز بھی درست ہوگی. نبض سے ہر بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس چیز کی کمی یا زیادتی ہے. جب مریض چل کر آئے تو فوراً نبض نہ چیک کرے. جب چل کر آتا ہے تو نبض تیز ہو چکی ہوتی ہے. اسے تھوڑا سا سانس لینے دے. اس کے بعد اس کی نبض دیکھے. مریض کی نبض دکھاتے ہوئے بازو کھینچی ہوئی نہ ہو، اکڑی ہوئی نہ ہو، بلکہ ڈھیلی ہو تاکہ آپ آسانی سے چیک کر سکیں. ہمیشہ سیدھی دائیں سائیڈ والی نبض دیکھنے چاہیے. بائیں الٹی سائیڈ والی نبض بتائے گی کہ آپ کیا کر آئے ہیں. ہمیشہ سیدھی دائیں سائیڈ والی نبض دیکھنی چاہیے. بائیں الٹی سائیڈ والی نبض بتائے گی کہ آپ کیا کر آئے ہیں. یعنی آپ اعصابی چیز کر آئے ہیں تو وہ بتائے گی آپ میں سردی کی کیفیت ہے. اگر آپ خشک چیز کر آئے ہیں تو وہ بتائے گی آپ کے اندر عضلاتی مسئلہ ہے. اس کو ہم اسے جھوٹی نبض کہتے ہیں. اس لیے الٹی سائیڈ والی نبض نہ دیکھی جائے. ہمیشہ سیدھی سائیڈ والی نبض دیکھنی چاہیے، چاہے مرد ہو یا عورت یا بچہ ہو. صرف سیدھی سائیڈ والی نبض ہی بتائے گی کہ کس چیز کی کمی یا زیادتی ہے. بالکل انگوٹھے کی ہڈی کے نیچے ہاتھ رکھیں گے تو درست تشخیص کر سکیں گے. نبض پر ہاتھ رکھ کر دبانا نہیں. اگر پہلے مقام پر ایک انگلی پر نبض آتی ہے تو اسے قانون مفرد اعضاء میں اعصابی عضلاتی نبض کہتے ہیں. اعصابی عضلاتی تحریک کہتے ہیں. اعصابی عضلاتی مزاج کہتے ہیں. یعنی یہ سردی کے تحریک ہے. اسے بلغمی نبض بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ حکم رسا اعصاب کی نبض ہے، کیونکہ دماغ کے دو حصے ہیں، خبر رسا اور حکم رسا. یہ حکم رسا اعصاب کی تحریک ہے اور خالص سردی کی تحریک ہے. اگر پہلی دو انگلیوں پر نبض نظر آتی ہے تو وہ عضلاتی اعصابی تحریک ہوگی. سودا کی نبض ہوگی. سیاہی اور اندھیرا پایا جائے گا. دل کے حصے ارادی عضلات کی تحریک ہے. اگر پہلے مقام پر بغیر دبائے پہلی 3 یا 4 انگلیوں پر نبض نظر آتی ہے تو وہ عضلاتی غدی نبض ہوگی جو خشکی کی تحریک ہوگی. خشکی کی زیادتی ہوگی. یہ دل کے غیر ارادی تحریک ہوگی. ہلکا دبانے سے جو نبض نظر آئے گی، چاہے وہ 2 انگل 3 انگل یا 4 انگل پر نظر آئے گی، وہ غدی عضلاتی تحریک ہوگی. یعنی دوسرے مقام پر تھوڑا مزید دبانے سے جو نبض آئے گی وہ غدی اعصابی ہوگی. یہ 2 انگل یا 3 انگل پر نظر آئے گی، یعنی تیسرے مقام پر. یہ غدد ناقہ کی تحریک ہے. روشنی کی تحریک ہے، نور کی تحریک ہے. اس میں صفرا خارج ہو رہا ہوتا ہے، حرارت اس میں خارج ہو رہی ہوتی ہے. چٹی نبض آپ کو چوتھے مقام پر نظر آئے گی، یعنی مزید نیچے دبانے سے 1 انگل یا 2 انگل پر نظر آئے گی. وہ اعصابی غدی نبض ہوگی، یعنی خبر رسا اعصاب کی نبض ہوگی یا تری کی نبض ہوگی. یہ دیکھیں، اس ہاتھ سے اس نبض کو دیکھنا ہے جی. اور اس ہاتھ سے اس نبض کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. یعنی یوں ہاتھ نہیں آنا. اچھا جی. یوں باہر سے ہاتھ باہر سے آئے گا. ٹھیک ہے، تاکہ یہاں درمیان میں کچھ چیز جو ہے، یعنی شہادت والی انگلی انگوٹھے کی طرف. جی ہاں. جی جی. تو یہ جو انگوٹھے کے ساتھ یہ ہڈی سی ہے، جی. اس کے ساتھ آپ نے انگلی رکھ لینی ہے برابر. صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. ادھر کر لیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کو خود بخود احساس ہو جائے گا کہ نبض جو میں نے لکھی ہے وہ کون سی نبض آپ کی چل رہی ہے. صحیح. اس میں تھوڑا سنا دیتا ہوں، سبق آپ کو سنا دیتا ہوں. آپ ہاتھ رکھیں. مطلب پہلی انگلی کے نیچے دبا کے آئے تو اعصابی غدی. جی ہاں. ہلکا سا آئے، مطلب ہلکا نہیں، اوپر ہی نبض. اوپر ہی نبض آئے تو اعصابی عضلاتی. جی ہاں. اور 2 انگلیوں کے نیچے آئے تو عضلاتی اعصابی. ہاں جی. اور 3 انگلیوں کے نیچے 3 انگلیوں تک آئے. 3 انگلیوں تک آئے، ہلکا سا دبا کر. دبا کا کوئی معاملہ نہیں. اوپر ہی 3 انگلیوں تک ایک آئے. ہی شرط. ہاں. تو عضلاتی غدی جسے ہم جوان آدمی کی نبض بھی کہتے ہیں. اور 4 انگلیوں کے نیچے آئے تو یہ
वो औरत की औरत की नब्ज़ जवान होगी, वाली बुद्धि जो- उजला हाँ, थी। हाँ जी। और दरमियान की 2 उंगलें दरमियान की 2 उंगलों पे आए तो ये फिर गुद्दी साहब। बुद्धि उसावी होगी। ठीक है। तो वैसे मेरी नब्ज़ देख जी ली। ऐसे नहीं है, हम्म, बस आप, मैंने सब कुछ आपको पढ़ा दिया है। अच्छा, अब आप अपनी नब्ज़ देखेंगे, आप खुद तजर्बा करेंगे, ठीक। नहीं समझ आई। सही। हाँ, दूसरी बात ये कि हर बंदा बीमार तो नहीं है। हम्म, आप बीमार होते तो मेरे पास ये काम क्यों आते, आप तो तंदुरुस्ती की हालत में आए हैं, सही जो मैं आपको वैसे ही मर्दे बताता फिरूं। सही। जी ठीक है। अल्लाह खैर फरमाए। चलो ठीक, बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। जी